نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے پارے کی پہلی سورت فاتحہ کے بعد جو سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک کی البقرہ، اس کے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی جگہ نہیں شک کی، شک نام کی کوئی شے اس میں نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب سے ایمان لاتے ہیں، دل سے ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو نبی نے کہا وہ مان لیتے ہیں، وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، اور ان کی یہ خوبی بھی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ خوبی بھی ان کی ہے کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا کہ قرآن کریم ہدایت ہے ان متقین کے لیے جن میں یہ خوبیاں ہیں، جبکہ دوسرے مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے سب انسانوں کے لیے، ھدی للناس، ایک موقع پر ہے ھدی للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ آیا تو قرآن پاک ساری کائنات کے لیے ہے، سب کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے، لیکن جو اس سے ہدایت پاتے ہیں وہ متقی بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاتے ہیں، ان کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مثال اس کی یہ ہے، جب بارش برستی ہے بہت سارے علاقے پر، تو بہت سارے علاقے میں سے کئی قسم کی سرزمین ہے، کوئی پتھریلی زمین ہے، پہاڑ ہیں، وہاں پتھروں پر بارش برسے گی، تھوڑی بہت مٹی ان کی ہٹ جائے گی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو۔ دوسری جگہ ہے جہاں دلدل ہے، کیچڑ ہے، بارش برسے گی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری جگہ جہاں پر گندگی ہے، نیچے نالا ہے گندا، پانی برسے گا نالا اور بڑھے گا گند اس کا۔ چوتھی جگہ وہ ہے جہاں صاف زمین ہے، زرخیز زمین ہے، بارش برسے گی، فصلیں اگیں گی، باغ اگیں گے، پھل نکلیں گے، اناج نکلے گا، رونق ہوگی۔ تو یہ وہ زمین، مومن کا دل جو ہے وہ زمین ہے جو زرخیز ہے، اس پر یہ رحمت کا برستا ہے جب پانی قرآن کا، تو یہ پھل لاتی ہے، پھول لاتی ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک جو ہے ہدایت خاص کر کے مومنوں کے لیے بن جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پاک جو ہے اس لیے آیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ہدایت ہے، لیکن اس طریقے سے ہدایت ہوگی نا کہ پڑھیں بھی، سمجھیں، اس پر عمل بھی کریں۔ نسخہ ہے ہدایت کا، کامیابی کا، دو جہاں میں سرخرو ہونے کا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خالق کائنات کے محبوب اعظم ہمارے آقا کریم رحمت عالمین فرماتے ہیں، جناب عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ قرآن پاک سیکھا اور آگے سکھایا، سمجھا آگے سمجھایا،
اس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب کہتے ہیں کہ وہ بہترین لوگ ہیں. باقی دنیا میں سارے اپنے اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ فلاں اچھا ہے فلاں اچھا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اچھا ہے جس کو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اس طریقے سے یہ قرآن پاک جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص کر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بڑی عظمت والی ہیں، شان والی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ. قبرستان میں کوئی کام ہی جاتا ہے، وہاں کوئی پڑھا نہیں جاتا. جاتے ہیں، پڑھنا چاہیے لیکن بہت کم جاتے ہیں، عموماً ویرانی ہوتی ہے وہاں پر. اپنے گھروں کو ویران نہ بناؤ. کیوں؟ ان الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا، شیطان اس سے بھاگتا ہے. معنی یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، بالخصوص سورہ بقرہ پڑھا کرو. اس سے یہ آفات نہیں آتی، شیطان نہیں آتے، ہوائی چیزیں نہیں آتی، بھاگ جاتی ہیں. تو یہ اس بقرہ صورت کی خاص خاصیت ہے. دوسرے مقام فرمایا الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں، عاصم من الدجال، وہ فتنہ دجال سے بچا رہے گا. کہ مختلف صورتوں کے مختلف فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. اس طریقے سے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ ہر رکعت میں قل اعوذ پڑھتے ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں کہ بے کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ، میں اس سورت سے پیار کرتا ہوں، قل هو اللہ احد سے. قال ان حبک ایہا ادخلک الجنہ، ہمیں یہ تیری محبت جو ہے نا سورۃ قل هو اللہ سے، اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے تیرے. تو یہ محبت قرآن پاک سے یہ بھی بڑی شان ہے. نبی کریم رحمت عالمین کی زوجہ محترمہ ام المومنین، ایمان والوں کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آقا کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا الی فراشہ، جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے آرام کرنے کے لیے، تو کل لیلت، ہر رات، جمع کفیہ، یہ دونوں آتستہ دونوں ہتھیلیاں جمع کرتے. پھر فرماتی ہیں کہ ثم نفث فیہما، پھر ان دونوں میں پھونک مارتے. کیسے؟ فقرأ فیہما قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ تین صورتیں آخری اس میں پڑھ کے اور پھونک مارتے اپنے ہاتھوں پر آقا کریم علیہ السلام. میں پھر ثم یمسح بہما، پھر اس سے مسح فرماتے اپنے جسم کا، ما استطاع من جسدہ، جہاں ہاتھ پہنچتا وہاں پر آپ ہاتھ پھیرتے، جس طرح سے پہلے آگے پھر پیچھے جہاں پہنچتا. کیونکہ پھر 3 بار ایسے کرتے، پھر پھونک مارتے، 3 صورتیں پڑھ کے پھر مارتے، 3 دفعہ ایسا کرتے آ کر. تو یہ اللہ کے محبوب کا طریقہ جو ہے یہ بھی بلاؤں سے بچانے کا بہت بڑا اچھا طریقہ ہے. خود بھی ایسا کریں، بچوں کو بھی یہ کریں اور سکھائیں پھونک مارے سے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، کہتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کریم نے فرمایا، یقول الرب تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کہ نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، من شغلتہ القرآن عن ذکری ومسألتی، جس بندے کو قرآن نے مصروف کیا اس بات سے کہ مجھ سے سوال کرتا ہے یا کچھ اور کام دعائیں کرتا ہے، دعائیں مانگنے کے اور ذکر اذکار کرنے کے لیے قرآن پڑھتا رہتا ہے، آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، میں مانگنے والوں سے زیادہ اس کو دے دیتا ہوں. قرآن پڑھتا رہے، دعائیں نہیں کر رہا اور ذکر اذکار نہیں کر رہا، مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں. وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام کی فضیلت افضلیت سارے کلاموں پر ایسے ہے کہ فضل اللہ علی خلقہ، جیسا اللہ تعالیٰ کی فضیلت ساری مخلوق پر ہے. یہ کلام الہی کی عظمت ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے ایک حرف پڑھا اللہ کے پاک کلام سے، قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنۃ، اس لیے نیکی ہے، بل حسنۃ بعشر امثالھا، اس طرح کی 10 اور نیکیاں. ایک حرف پڑھا، 10 ایک نیکی اور 10 اور نیکیاں، 11 نیکیاں.
پھر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا میں کہتا ہوں کہ الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے، مانا الف لام میم پڑھنے والوں کو 33 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ پڑھنے کا ثواب ہے، اور سمجھ کر عمل کرنے کا ثواب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ کہتے ہیں پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کا ثواب سنو، فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن، الماس جہانی روایت کرتے ہیں کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن پڑھ کے سمجھے گا پھر عمل کرے گا، فرمایا البس والدہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے روز تاج پہنائے جائیں گے۔ جو قرآن پڑھ کے سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، کاش بھلا نہیں دیتا پڑھ کے، عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے، ایسے تاج ذوہ احسن من ضوء الشمس، سے اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ احسن ہوگی، اور ایسی روشنی سورج جب کہ فی بیوت الدنیا، تمہارے گھروں کے پاس سورج آ جائے نا پھر کسی روشنی ہوگی، خواہ اس تاج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ وَقَالَ فِيكُمْ فِيمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي مَنْ عَمِلَ بِهَا، کہتے ہیں کہ اگر اس بچے کے والدین کی ایسی شان ملے گی تو بتاؤ جس نے خود پڑھ کے عمل کیا اس کی شان کیا ہوگی۔ لہٰذا قرآن پاک پڑھنا بھی چاہیے صحیح طریقے سے، سمجھنا و عمل کرنا بھی چاہیے۔ تو بات یہ ہے قرآن پاک پڑھنا جو ہے یہ درست پڑھنا، اس کا ثواب ہے۔ اگر پڑھیں گے غلط تو پھر ثواب نہیں، بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جس پاک میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے رب قارئ، کئی قاری ایسے ہوتے ہیں یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھنے والا، بل قرآن یلعنہ، قرآن اس پہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھنے والا پہ لعنت بھیج رہا ہے، کیسے؟ وہ غلط پڑھ رہا ہے، توجہ سے نہیں پڑھ رہا، الفاظ میں تبدیلی کر دیتا ہے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے یا اللہ پر بے پرواہی کی وجہ سے تبدیلی ایسی جس سے معنی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں الحمد شریف پڑھتے ہیں انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا ہمیں دکھا جس پر تو نے انعام کیا، انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ جائے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو معاف نہیں ہوتی، جان بوجھ کے کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بعض دفعہ پڑھنے میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن غلطی سے معنی بدل جاتا ہے اس کا۔ مثال کے طور پر قل، قاف دو نقطے والا ہے، اب جو قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، تم کہو، تو کہہ، تو اس کی جگہ قل کہا ڈنڈے والے کاف کے ساتھ، تھوڑا سا فرق ہے پڑھنے میں لیکن معنی میں بڑا فرق ہے۔ اس کا معنی قل کا معنی کھا، یا قل کا معنی قل، اور دوسرا قول کا معنی کہو، معنی بدل گیا۔ اس طرح لفظ قلب، قاف سے لام، دو ڈنڈے والے دو نقطوں والے کاف سے، قلب کا معنی ہے دل، اور کاف لام دوسرے سے قلب کا معنی ہے کتا۔ اب قرآن پاک میں دل کے معنی میں لینا ہے، وہاں پر کتے کا معنی لگا دو گے تو کیا فرق، کتنا فرق پڑے گا؟ اس لیے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنا درست تلفظ کے ساتھ یہ ضروری ہے۔ اور آج جو ہم شروع کر رہے ہیں درس، اس میں یہی بتانا ہے، انشاءاللہ مشق بھی کرائیں گے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ 25 دن کا یہ نشست ہوگی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ، 25 روز ہم کریں گے ہمارے فجر سے پہلے، اور کوشش کریں گے کہ وقت پر فارغ بھی ہو جائے، اور یہ کہ نماز سے پہلے ہم سنتوں کے لیے وقت بھی دیا کریں گے، اس پر سنتے پڑھنے جو آ جائیں درس کے دوران بیٹھ جائیں، بعد میں سنت ادا کر لیں۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اگلا سبق ہوگا، شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم صحیح پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا نصیب فرما، اس کے صدقے ہماری بخشش فرما۔